ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے باپ بیٹے کی قربانی، تو بیٹا تیار ہے باپ کی اس بات کو کہ فنظر ماذا ترى، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر ڈالیے۔ قرآن نے ان کی اس بات کو ریکارڈ میں لایا، اس کے اس جملے کو، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ہم اس پہ مستقل قائم رہیں گے۔ اب یہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ اپنے تئیں سوچ کے لیے۔ ایک تو وہ بیٹے ہیں جو بڑی منت مرادوں سے جی بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ تحفے بھی طور نہیں ہے بلکہ یہ ان کے مشن کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک لگ بھگ آپ نے دعوت دی ہے، صرف 2 لوگوں نے آپ کی بات کی، ایک آپ کے بھتیجا لوط علیہ السلام اور ایک آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، باقی کوئی مان نہیں رہا۔ 90 سال کی 90 سال تک صرف 2 انہوں نے سوچ لیا کہ اب کوئی ماننے والا نہیں ہے تو ہم نئی نسل تیار کریں، اچھا، اور نئی نسل سے ہم واپس توحید کو اتنا اطمینان اور اتنا پلاننگ کے ساتھ، تو وہ پلاننگ کی پہلی کڑی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ذبح کر دو۔ تو گیا آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری لائف کا جو پلاننگ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم کس کے لیے کر رہے ہیں یہ پلاننگ؟ اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگا۔ اب یہ بیٹے نے یہ بات بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ایسا دیکھ رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ اب وہ بیٹا تیار ہے قربانی کے لیے، اور پھر پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی جگہ پہ دیا، اور قیامت تک لیے تمام انسانوں کو ایک سبق دی گئی، اور تمام انسان قیامت تک جتنے بھی ان کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیا اس ایک قربانی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ پھر بھی اب یہ مطالبہ کیا رہ گیا کہ آپ کے باپ ابراہیم ہے، اللہ نے آپ کو ابیکم ابراہیم کا، تمہارے باپ ابراہیم، تو ایک بیٹے نے جو پہلا بیٹا تھا اس نے تو قربانی دے دی، اب آپ کا نمبر ہے، اب آپ سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اب قربانی کی شکلیں مختلف ہیں، قیامت تک کے لیے شکلیں آئیں گی۔ اب قربانی کو دوسرے لفظوں میں، ہم آج کے لفظوں سے قربانی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دیں، اپنی ضرورت ہے پھر بھی کہتے ہیں قربانی دے لو، آپ ان کو دے دو۔ 2 بھائی کا جھگڑا ہے تو گھر میں کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹا بھائی ہے، آپ قربانی دے دو اور بھائی کو دے دو، مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اور قرآن نے اسی کی فضیلت بیان کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے باوجود ہے کہ ان کو خود اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، ترجیح دینا۔ تو ایک بیٹا حضرت اسماعیل اپنی جان کی قربانی باپ کی خوشی کے لیے، اور باپ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائے اس کے لیے، تو ہر بیٹے کو یہ چاہیے کہ میں اپنے باپ کو سرخرو کرنے کے لیے ہم قربانی دیں۔ اب ہم جانوروں کی قربانی دیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بکرا لایا، جانور لائے، ذبح کیا، یہ قربانی ہے۔ قربانی اصل میں اس فکر کا نام ہے، اس نیت کا نام ہے، اس سوچ کا نام ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو۔ ایک بکرا لایا آپ کے سامنے، ذبح ہو گیا، ہمیں مارکیٹنگ کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جلدی سے ذبح ہو جائے، جلدی سے ہم کلیجی کھائیں، جلدی سے ہم اپنا روزہ کھولیں، یہ مقصد ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی اصل میں یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قیامت تک کے لیے قانون لگا دیا گیا کہ ہر جو شخص قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فرما برداری کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی اور قائم رکھا۔ اور دراصل اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے فیصلے کو پسند کیا، نہ بلکہ اس پہ سر جھکایا۔ تو یہ تاریخ اور احادیث قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ ہم نے اے ابراہیم تمہارے خواب، تم نے قد صدقت رؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اس میں باپ کی کامیابی دراصل اسماعیل علیہ السلام کی کامیابی ہے۔
اور قیامت تک کے لیے ان کا نام وہ پہلے تو اس خواب کو وہ سمجھ بھی نہیں پائے تھے. جی. جہاں تک بات ہے کہ یہ خواب شروع میں تو جیسے ان کو خواب ملا، نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ اصل میں حکم ہوتا ہے، عام انسانوں کو چھوڑ کے صرف نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو قربانی کرو، تو انہوں نے سمجھا تو انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی کر دی. پھر بھی خواب آیا، پھر آپ نے قربانی کی، ایسا روایتوں میں آتا ہے. بہرحال پھر بھی آیا تو محبوب ترین تھی، تو اس میں ان کو لگا کہ ساری دنیا میں سب سے محبوب تو میرا بیٹا ہے، تو اس کا اور چنانچہ اس کی قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. ایک فطرت ہے انسان کی کہ آدمی کو کوئی 2 تھپڑ مارے، خود کو کوئی 2 تھپڑ مارے وہ سہ لے گا، لیکن اس کے سامنے اس کی اولاد کو تھپڑ مارے تو برداشت نہیں. مرغی کو آپ مارے بھاگ جائے گی، لیکن اس کی بچے پہ ذرا حملہ کیجیے وہ آپ پہ حملہ کرے. یہ انسان کا نیچر ہے، خود پہ حملہ برداشت کر لے گا. ایک باپ کو کوئی 2 تھپڑ مارے باپ برداشت کر لے گا، لیکن اس کے بچے کو مارے تو باپ خوار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ آسان نہیں ہے، خود کو ذبح کرنا آسان ہوتا، بیٹے کو ذبح کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو پورا کر دکھایا. اور وہ بیٹا بھی باپ کے اس ایک ایک مشن میں سب سے کامیاب، اور ان کے ایک ایک پہلو پہ کہیں بھی، یہاں تک کہ جو لو پول تھا، جو کمزور کڑی تھی، اس کو بھی بیٹے نے دور کیا کہ آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. ہو سکتا ہے آپ میں چھٹپٹاؤں میں بھاگوں، آپ اپنا وزن میرے اوپر ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چھری چلاتے وقت میں ہو سکتا ہے کہ میرے خون کی آواز یا کٹنے کی آواز آپ برداشت نہ کر سکیں، تیزی سے چلائیں آپ کیا کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ تو بندے سے، جو اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ بولے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو دراصل یہ تقوی کا امتحان ہے. دراصل یہ قربانی ہمارے تقوی اور پرہیزگاری اور ہمارے اخلاص کا امتحان ہے. اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اور بلکہ آپ جتنے اسلام کے جتنے احکامات ہیں تقریباً سب ابراہیم علیہ السلام. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ملتی ہے. نماز ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا کیا. قرآن ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میں ایسا رسول اٹھائیے جو لوگوں کو یعلمہم کتاب کی تعلیم دے. تو پورا جو ہمارا اسلامی نظام ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام. اور قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس جگہ کو یاد کرو، اس جگہ پہ جاؤ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مقام ابراہیم، وہاں پہ آپ نماز. جب قرآن وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبے کی دیوار کھڑی کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ اس کو امن کی جگہ بنانا. حضرت آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ محض صرف جانور ذبح نہیں کر رہے، دراصل آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں قربانی کر کے. اب بیٹے کا ثبوت کیسا ہے؟ کبھی ان کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ جس وقت ہم بیٹے کو ذبح کروں گا تو جنت سے میٹھا آ جائے گا. کبھی ان کے خیال سے نہیں آیا تھا. لیکن ہمارا خیال کیا آتا ہے ذبح کرتے وقت میں؟ سوچ لیجیے ہماری نیتیں بدلتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے، جب قربانی کیا جاتا ہے، تو پہلا جملہ تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں تو صرف ایک اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا اسی کا طرف میرا پورا توجہ ہے. حنیفا وما انا من المشرکین، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں مشرک ہوں. اور وہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا میں سب سے پہلا اللہ کی بات کو ماننے والا مسلمان ہوں. تو سب سے پہلے مسلمان ہم بنے. یہ قربانی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. یہ قربانی میں آپ اپنے اس دائیں، اس انسینٹی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں.